السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، ناظرین کرام اور حاضرین، عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ پروگرام ہے صدائے محراب۔ اس محراب سے یہ صدا، یہ شیریں آواز آپ ہر ہفتے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ بس وہی کامیاب ہوا کہ جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کی یاد کو دل میں بسا لیا اور اس یاد کے اظہار کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، نماز پڑھی۔ ناظرین اور حاضرین، اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیں تو ایک ہستی بھیجی گئی جس کا کام ہی تزکیہ کرنا ہے۔ پھر اس کی اولاد نے اپنے رب کی یاد کو دل میں بسا لیا اور بالآخر اس یاد کے اظہار کے طور پر اس ذات کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی جان تک دے دی۔ میری مراد ہے اس گھرانے سے جو اس کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، یعنی پنج تن پاک علیہم السلام۔ ہم اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں، واللہ محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کے سوا نہ نجات ہے نہ قبولیت ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ لیکن بعض اوقات ہم سے کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو جہالت کہا گیا ہے۔ سو ہمارا آج کا موضوع ہے پنج تن پاک کی رہنمائی اور عصر حاضر کی جہالتیں۔ اور حسب معمول اس محراب سے آپ آج بھی وہ شیریں صدا سنیں گے۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے۔ پروگرام ہے صدائے محراب۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کیو ٹیلی ویژن پر براہ راست ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں درخواست گزار ہوں، قاری غضنفر علی نعیمی صاحب کی خدمت میں آپ پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قاری غضنفر علی نعیمی صاحب آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. وہ کتاب منور جو حکم دیتی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو. سو ہم سلام پیش کرتے ہیں، میرے آقا قبول فرمائیے. سلام نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عابد چشتی صاحب سعادت حاصل کریں گے. درود پاک محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دو تین اشعار نعت کے اور دو تین اشعار منقبت کے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. آپ بھی کہہ دیں گے تو گونج پڑ جائے گی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. ذرا کہیے سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے. نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. اسی اختصار کے ساتھ منقبت کے دو تین اشعار عرب کے محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. سب علی والے بیٹھے ہیں، صدا بلند کر دیجئے. زمانے کا سہارا ہے علی مولا،
مولا. یہ وہ در ہے جہاں سے علی کی صدا بلند ہوتی ہے, سب کی آواز آنے چاہیے. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا, علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا, علی مولا. اور شعر دیکھیے. پکاروں میں علی مولا, تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. پکاروں میں علی مولا, تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا, مولا. اور آخری شعر. منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو, لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری. ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. تو ہم سر جھکاتے ہیں, ہم اطاعت گزار ہیں, ہم اتباع کرتے ہیں سرور کائنات کی. ہمیں حکم دیں تو ہماری گردنیں بھی حاضر. وہ فرمائیں تمہارا علی مولا ہے تو بے شک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب نعت کے اشعار پیش کریں گے سید وجاہت حسین شاہ صاحب. سید وجاہت حسین شاہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی
تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ گو لاکھ برے ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی ستاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ منقبت مولا حسین کی جل کا گہوارہ، یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین، یہ کون ہے جسے جھولا جھولا رہے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ درخواست ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی کی خدمت میں۔ سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر
بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے تو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں دامن حبیب کبریا عاصیوں کا سائبان ہے دامن حبیب کبریا عاصیوں کا سائبان ہے اور آخری شعر مقطع ہے اس نعت کا ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے اے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے اے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے منقبت امام عالی مقام کے چند اشعار پیش کر کے میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا زمانے والوں گواہ رہنا زمانے والوں
گواہ رہنا حسین مقتل میں جا رہے ہیں زمانے والوں گواہ رہنا حسین مقتل میں جا رہے ہیں لوٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے لوٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امت بچا رہے ہیں لوٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے لوٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امت بچا رہے ہیں زمانے والوں گواہ رہنا نہ بند ہوگا حسین لنگر نہ روک پائے گے ذکر شب نہ بند ہوگا حسین لنگر نہ روک پائے گے ذکر شب نہ روک پائے گے ذکر شب حسینیوں سے الجھنے والے حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھنے بڑھا رہے ہیں حسینیوں سے الجھنے والے حسینی ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں اٹھا کے سارے اظہار محبت کریں ذرا حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھنے بڑھا رہے ہیں زمانے والوں گواہ رہنا جانے کلام شعر سنیے گا نہ ان کے جیسا سخی کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی نہ ان کے جیسا سخی کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی علی کے غدار بھی ابھی تک علی کی حیرات کھا رہے ہیں علی کے غدار بھی ابھی تک علی کے غدار بھی ابھی تک شعر پھر پڑھا ہوں ذرا نہ ان کے جیسا سخی کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی جتنی مولا کائنات کی ذات سخی ہے ذرا اتنی محبت کے ساتھ ذرا دایاں ہاتھ اٹھائیں اور مولا علی سے محبت کا اظہار کریں اٹھا کے ذرا نہ ان کے جیسا سخی کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی نہ ان کے جیسا کریم کوئی علی کے غدار بھی ابھی تک علی کی حیرات کھا رہے ہیں زمانے والوں گواہ رہنا اور آخری شعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے آج کل کا جو دور چل رہا ہے سنیے گا شعر کیا کہتا ہے ہزاروں طوفان اٹھائے لیکن کوئی یزیدی بجھا نہ پایا
ہزاروں طوفان اٹھائے لیکن کوئی یزیدی بجھا نہ پایا، کوئی یزیدی بجھا نہ پایا، حسین والے چراغ نسبت ہے۔ حسین والے ذرا ہاتھ اٹھائیں، ذرا بلند کر کے ذرا، حسین والے چراغ نسبت ہے، ہوا کی زد پہ جلا رہے ہیں، حسین والے چراغ نسبت ہے، ہوا کی زد پہ جلا رہے ہیں، زمانے والوں وعطرته وسلالته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلی علیہ. ناظرین، سامعین، مخاطبین، اہل یقین، اہل ایمان، دعا سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو عصری جہالتوں کی شر سے اور طوفانوں سے محفوظ رکھے. پنجتن پاک جو انسانیت اور آدمیت کے سچے اور عظیم رہبر ہیں، ان کی زندگیوں سے اللہ تعالی ہمیں حرارت، حرکت اور حیات عطا فرمائے. دعا کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پنجتن پاک سے مراد کیا ہے. اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ پنجتن پاک سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن المجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین عالی مقام اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا البتول سلام اللہ علیہا، یہ ذوات قدسیہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں. میں جذبات کی کسی
شاخ نازک پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کر رہا، ادراکات اور احساسات کا ایک وسیع جہاں ہے، جہاں میں باشعور لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یقین رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جو خاکی ذرات بلائیں لیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی رشک مہر و ماہ ہیں۔ باد نسیم کے وہ جھونکے جو حضور کے گنبد سے ٹکرا کر کائنات میں فیض بانٹتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ نفخات خلود ہیں اور نجات کی ضمانتیں فراہم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بلند ہے، عرفہ ہے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ ہم ان کی ذوات کو نہیں دیکھتے، ہم صحبت کی تاثیر دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے ان کو نوازا ہے۔ یہ معروضات اپنے لبوں پر لانے کے بعد، نطق پہ سجانے کے بعد، اب میں عرض کروں گا کہ آسمان کے نیچے جتنے انسانی اور دینی طبقات ہیں، وہ رقابتوں اور محبتوں کے درمیان ہیں، لیکن جس عظیم قافلے کا ذکر میں نے کیا ہے، اس آسمان کے نیچے بسنے والے چند یزیدیوں کے بغیر تمام لوگ ان کے تقدس کے بوسے لینے والے ہیں۔ گویا یہ 5 لوگ دلوں کی دھڑکنوں کا عنوان ہیں، دماغوں کے احساسات کا عنوان ہے، اور سینوں میں موجود سلکتے عشق کا عنوان ہے۔ ان کی رہبری اور رہنمائی قافلہ انسانیت کی صحیح اور عظیم رہنمائی ہے۔ جب یہ بات طے پا گئی کہ اس قافلے کے سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہر اختلاف کی ظلمت مٹ گئی اور تقدسات کے روشن مینار انسانی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگ گئے۔ کون ظالم ہوگا جو حضور کی عظمتوں سے انکار کرے گا، اور کون سنگ دل ہوگا جو علی کی گلی میں آنے کا شوق نہ رکھتا ہوگا، اور کون سا پیکر بے جان ہوگا جو حسن المجتبیٰ کے حسن کا قائل نہ ہوگا، اور کون رحمتوں سے دور عاری انسان ہوگا جو امام حسین پاک کی قربانیوں کو نہ مانتا ہوگا۔ ان کو پاک کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 5 لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی شرک کو برداشت نہیں کیا ہے۔ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، بت شکن ہیں، اور توحید کا نور بانٹنے والے ہیں، اور عشقیہ زمزموں سے دلوں کو
مسحور کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے میں ایک مستشرق کا قول آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے جگر تھام کر شاید یہ لکھنے کا حوصلہ کر لیا کہ ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم لوگ بہت ظلم کرنے والے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ممالک کو سٹون ایج میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو پتھر کے زمانے میں لے جاؤ۔ ہم نے منفی چیزیں لوگوں میں عام کی ہیں۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ شخصیات درم برم ہوئی ہیں اور زیر و زبر ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ میرے مذہب والے مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسانی قافلے جب بھی ظلمتوں سے روشنیوں کا سفر کریں گے ان کو زمانہ رسول دیکھنا ہوگا اور انہیں قرآن پڑھنا ہوگا، اور جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کی ملاقات پائنتن پاک سے ہو جائے گی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ 5 نفوس قدسیہ ایک کردار کا نام ہے، ایک پاکیزہ طرز حیات کا نام ہے، اور اصولوں کے گلدستے کا نام ہے۔ ان کے پاس روحانیت کی ہر دولت موجود ہے۔ انہیں میں آسمان بھی کہہ سکتا ہوں، انہیں میں دھنک کا رنگ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ وہ پاکیزہ بوٹے ہیں اور درخت ہیں جن کا پھل قیامت تک کے لوگ کھاتے رہیں گے، اور ان کے وجود قدسیہ سے فیض پاتے رہیں گے۔ یہاں میں ابھی جہالت کا سر دھونے کی کوشش نہیں کروں گا، 1 منٹ مجھے چاہیے، میں ایک حدیث سنا لوں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ، اگر قیامت قائم ہو جائے تم سب محسوس کر لو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور کسی شخص کے ہاتھ میں اگر فصیلہ ہے، فصیلہ کیا چیز ہے؟ کھجور کے خوشبودار درخت جس کا پھل سب سے حسین ہو، اس کو فصیلہ کہتے ہیں۔ اور آج میں القاموس پڑھ رہا تھا، اس کے مؤلف نے لکھا کہ انگور کی بیل یا اس کا کلم، اس کو بھی فصیلہ کہتے ہیں۔ کھجور ہو تو وہ بھی ارغوانی نعمت ہے، اور انگور ہو تو وہ بھی رضوانی نعمت ہے۔ یہ دونوں پھل اپنی لطافتوں میں خوش ذائقہ بھی ہیں اور اہل امید کے لیے ثمر تازہ بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں وہ کھجور کی شاخ یا انگور کا کلم پکڑا ہوا ہو تو فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَكُونَ حَتَّىٰ يَغْرِسَهَا فَلْيُغْرِسْهَا، اگر تھوڑا سا بھی اسپیس
اور وقت مل جائے کہ میں اس کو گاڑوں گا یا میں اس کو لگاؤں گا تو یہ بوٹا جم جائے گا، تو حضور نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور وہ درخت لگائے۔ قیامت کی ساحتوں میں بھی وہ اس سے غفلت نہ برتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت لگانے والے آدمی کو قیامت تک جتنے لوگ چرند پرند انسان اس کے پھل کو کھاتے ہیں، اس کا صدقہ کا ثواب اس درخت لگانے والے کو ملتا ہے۔ عالی جناب، اس حدیث کی لطافتوں سے فارغ وقت میں محظوظ ہونا، اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کوئی انگور کی بیل لگا ہے تو قیامت تک پھل پائے، کوئی حسن لگا دے، حسین لگا دے اپنے چمن میں، کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ کا بوٹا اگا دے، اور کوئی حسین کی خوشبوئیں دنیا کو تحفتاً دے دے، کوئی حسن دے دے، تو میرے دوستو، اگر یہ 5 تن پاک نہ ہوتے تو چمن کی مہک اتنی نہ ہوتی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی کہنا پڑا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو جہالت ہے، جو ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور نرا گند ہے، اس کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے، اور عصر حاضر میں اس غم کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور اہل بیت اطہار کا کردار کیا ہے۔ جناب، جذبات سے نہیں، میں نے کہا احساسات سے آپ اپنے نفس پر بوجھ ڈالیں اور عقل اور دانش کو بیدار کریں کہ کیا کوئی راستہ ہے کہ عصری جہالتوں سے ہم جان چھڑائیں۔ جناب، میں بہت سارے معانی عرض کروں گا جہالت کے، ویسے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پھر میں قرآن حکیم پڑھوں گا کہ مجہل، تاج العروس میں ابن منظور لکھتے ہیں مجہل ایسی کھیت جس میں حد بندی نہ ہو اور وہ حد نظر تک پھیلی ہوئی ہو، اور سورج کو بادل اپنی بہمیری سے چھپا لیں اور روشنی معدوم ہو جائے، اور ایک انسان کھیت کے درمیان ہو، اس کو سمجھ ہی نہ آئے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ جس وقت سارے رہنمائی کے راستے مسدود ہو جائیں اور اس کو سمجھ نہ آئے میں کدھر جاؤں، تو جناب اس کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ رہنمائی کے نشانات مٹ جائیں اور منزل کا کوئی سراغ نہ ملے، تو ایسے کھیت کو مجہل کہتے ہیں کہ جس سے نکلنا دشوار ہو جائے۔ پکی بات کر لو، دنیا کے ہر کھیت رکھنے والے کی زمین رہنمائی سے محروم ہو سکتی ہے، لیکن آل بیت کا کھیت کبھی اجڑتا نہیں ہے، اور اس میں دانائی، رہنمائی اور راہبری کی روشنی
موجود رہتی ہے۔ ایک دوسرا معنی عرض کر کے میں قرآن حکیم کی طرف بڑھوں۔ پہاڑی لوگ جانتے ہیں، کوہستانی لوگ جانتے ہیں کہ بہت اونچے پہاڑوں میں اکثر پتھر سنگ لرزاں ہوتے ہیں، یا بارش کی وجہ سے سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، یا پتھر لڑک کر کے نیچے جاتے ہیں۔ ایسے پہاڑ یا پہاڑی چٹانیں جو صد کوششوں سے اپنی جگہ سے ہلیں نہ، ڈیٹ ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں جویل، یعنی جن کو ہٹایا نہ جا سکے، وہ اپنی ضد میں، ہٹ درمی میں اور اڑیل پن میں اور نفس کے کھردرے پن سے اس سنگ غیر لرزاں کی طرح ہو جائیں، اپنی جگہ سے نہ ہلیں، اس کو بھی صفات جوہیل کہتے ہیں۔ ایسا پتھر جو ہلتا نہیں۔ میرے دوستو، اگر دنیا ساری بھاری پتھر بن گئی ہو جس کو ہلایا نہ جا سکے، تو کیا انسانیت کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں شیک کرنے والا کوئی پہلوان، کوئی بڑی طاقت رکھنے والا ہو؟ اے رب کریم، اس کائنات میں ضد کے پتھروں کو بھی ہٹانے والا کوئی تو نے بنایا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں علی المرتضیٰ کے پاس جاؤ، علی کہتے ہیں حسن کے پاس جاؤ، حسن کہتے ہیں حسین کے پاس جاؤ۔ حسین اور حسن کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ اچھا، ہر منکر قوم سے لڑنے کا قرآنی حکم ہے، جہاد ہے، کافرین سے جہاد کرو، منکرین سے جہاد کرو۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی اس میں جہاد کا نہیں کہا۔ رب کریم نے کہا معاف کرو، معروف کے ساتھ رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ یہ جو جہالا ہیں، جہالا، خواہ وہ جہالا عصر حاضر کے ہوں یا فیس بک کے ہوں، یا وہ جہالا نفس کی گندگیوں میں الجھے ہوئے ہوں، یا وہ جہالا اپنے ذہنی تکبر، نخوت اور رہونت کی آگ میں جل رہے ہوں، قرآن مجید کی تعلیم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب تو حضور سے ہے، مراد امت ہے، تو حضور کو کہا گیا محبوب ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عارض، ان سے منہ پھیر لیں، ان سے رخ پھیر لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ کبھی غلاظت کے ڈھیر میں پتھر پھینکیں گے تو آپ کے اپنے کپڑے گندے ہوں گے، یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں، ان کے اندر پتھر پھینکو گے تو یہ اپنی جہالتوں سمیت تم سے آویزہ ہوں گے، تمہارا مقصد زندگی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے باقی جگہ کہا کافرین کے ساتھ لڑو اور جہاد کرو، لیکن جب جاہلین کی نوبت آئے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اب آئیے میں عصر حاضر کی پہلی جہالت عرض کروں کہ اس جہالت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسئلہ صرف پنجتن پاک کے پاس، اور پنجتن پاک کے وسیلے سے امت مصطفیہ کے ہر فرد فرید کے پاس ہے، جس کو خلوص کی دولت ملی ہے، اور جس کو ارادت کی گرمی ملی ہے، اور جس کو چاہت کا روحانی تحفہ اور سوغات ملی ہے۔ علی جناب، سوال یہ ہے کہ
وہ کیا بدتمیزی ہے، اس کے لیے بھی میں پہلے قرآن پڑھتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن حکیم نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں پر آیات بینات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جن لوگوں کو یقین نہیں ہے قیامت کے بپا ہونے کا، وہ حضور سے کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، وہ حضور کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دیں یا اس کو تبدیل کریں، اس کی 36 آیات ختم کر دیں، اس کو چینج کر دیں۔ اگر آپ اس قرآن کو چینج کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ محترم عرفان جمیل صاحب، ایسے لگتا ہے کہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات عصر حاضر کے ماحول میں تازہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، جہالت علم کی ضد ہے، اور سب سے بڑا مرجع علم کا قرآن ہے، کتاب حیات ہے۔ اس زمانے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ برنگ چینج ان ہولی بک، اس قرآن کے اندر چینج لے آؤ، اور آج کا جاہل معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن کو تبدیل کر دو، اس کی 36 آیات نکال لینے میں کیا حرج ہے، اس میں سے جہاں جہاں جس موضوع کی آیتیں آئی ہیں ان کو ختم کر دو۔ یہ جناب تو حضور سے کہا محبوب ان کو سمجھا، محبوب ان کو سمجھا، قرآن میری مرضی سے تھوڑا ہی آیا ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے تو نہیں بدل سکتا ہوں، میں اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اس کے زبر کو زیر نہیں کر سکتے، زیر کو زبر نہیں کر سکتا۔ اب آؤ، حسین کے ساتھ جنگ کیا تھی؟ یہی تو جنگ تھی کہ یزید کہتا تھا کہ اس نظام کو نہ لائیں جو نظام قرآن دیتا ہے، بیعت میری گندے ہاتھوں کی کر لیں۔ میرے دوستو، حسین نے کہا کٹ جاؤں گا لیکن محمد کا قرآن ویسا ہی پڑھوں گا جیسا نازل ہوا ہے۔ علی جناب تو پنجتن پاک اور ان کی اولاد قرآن کے چوکیدار ہیں، کتاب اللہ کے چوکیدار ہیں، کتاب اللہ کے چوکیدار ہیں۔ تو کیوں نہیں مسلمانوں تم سمجھتے کہ قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے عصری جہالتیں پش پل کر رہی ہیں؟ مدرسے ختم کر دو، اور جہاں علم کے پرچم لہرا رہے ہیں ان علم کی آماجگاہوں کو ضعیف کر دو۔ اللہ اکبر! کیا اس آیت کے اندر سے تمہیں حسین کی تصویر نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس آیت کے آئینے میں تمہیں حسن المجتبی نظر نہیں آ رہے؟ کہیں تمہیں علی نظر نہیں آ رہے؟ جناب ٹہٹائی کے بتوں کو توڑنے والا علی تھا، اور حضور نے علی سے یہ کام لیا، علی سے ہی کام لیا۔ میں جذبات سے نہیں کہتا،
اصل میں ان 360 بتوں کو توڑنے کے لیے کوئی ایسا فرد فرید چاہیے تھا جس نے کسی بت کو کبھی جھک کر سجدہ نہ کیا ہو، جس نے کسی لات منات کی جے نہ پکاری ہو، کسی نے شرک کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ نہ کیا ہو۔ جناب میں یہاں اس دردناک کہانی کو نہیں چھیڑتا، وہ لوگ بھی جنت کے دولے ہیں، لاڑے ہیں، جو لوگ 6 سال بعد جا کے مسلمان ہوئے یا 8 سال بعد مسلمان ہوئے۔ حضور نے ان کو اتنی عزت دی کہ فرمایا کہ اولیاء سارے مل جائیں تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عزتیں میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی ہیں، خدا کی دی ہوئی ہیں، لیکن تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ کوئی ایسا فرد ڈھونڈو جو 360 بتوں کے لیے توڑنے کے تیار ہو اور اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ حضور نے یہ دیکھ کے کہا تھا علی آجا میرے کندھوں پہ چڑھ، گویا شانہ رسالت مآب کا تحفہ حضور نے جو دیا تو بت شکنی کے لیے دیا۔ بت شکن کل بھی آل علی تھی، بت شکن آج بھی آل علی ہے، آل علی ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ 15 سال بعد 15 سال تو میں اس ستون کو چومتا رہوں، 15 سال کے بعد میں خود ہی فتویٰ دوں کہ کون ہے جو اس ستون کو چومنے کا رد کرے گا۔ لوگ کہیں گے 15 سال تو خود چومتا رہا ہے، اب یہ اب ستون چومنے سے منع کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ سورج راستہ بدل سکتا ہے، محمد کے فیصلوں سے دانش کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں ایسا آدمی لاؤں گا جس نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ مسجد میں کعبہ میں ولادت بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ اور ہوتے ہیں جو کعبوں کو پیدا ہو کے گندا کرتے ہیں، علی وہ ہے جس نے پیدا ہو کے کعبے کو صاف کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تطہیرا۔ جناب یہ وجہ تھی کہ میں حضور نے فرمایا میں قرآن کو علی سے جوڑ رہا ہوں، علی کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں، قرآن کو علی سے جوڑ رہا ہوں، علی کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ معنی یہ ہے علی کی پاکیزگی دیکھو تو محمد پاک کو سمجھ لو کتنے بڑے ہیں جس نے علی کو بھی پاک کر لیا، اور میری پاکی دیکھو تو یہ سمجھو یہ پاکی جو ہے یہ چشمہ نہیں ہے، یہ سمندر ہے، معجزن سمندر ہے، جس میں کہیں علی نظر آتے ہیں، کہیں حسن نظر آتے ہیں، کہیں حسین نظر آتے ہیں۔ عالی وقار ناظرین اور سامعین، تھوڑا آگے بڑھوں قرآن مجید۔ میں ایک بات بھی ایسے نہیں کروں گا جس کا ثبوت قرآن مجید میں نہ ہو۔ قرآن مجید نے ایک جگہ جہالت کو بے خبری کے معنوں میں اور ناواقف ہونے کے معنوں میں استعمال کیا۔ ناواقف ہونا، بے خبر ہونا۔ محترم حافظ نور محمد صاحب بندیالوی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے گہرے کھڈوں تک کی واقفیت دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقف میں اور ناواقف میں کیا فرق ہوتا ہے، بے خبر اور باخبر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید سنیے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
میں نے خود ہی ترجمہ کیا کہ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گرے ہوئے ہیں، طاقت نہیں رکھتے کہ زمین میں کاروبار کے لیے چلیں پھریں، بے خبر اور ناواقف، ان کی شخصی عظمت کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، چونکہ وہ دیکھنے میں بہت خوب کلین نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھنے والے اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کپڑے صاف ہوں، ان کی بنیان ٹوٹی ہوئی ہو، تو یہ ان کے فقر کا اندازہ نہیں لگ سکتے۔ یہاں یہ لفظ قابل غور ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، شخصی عظمت، تعرفهم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھو کہ جاہل آدمی جو ہے وہ سیما کو نہیں پہچانتا۔ قرآن مجید کہتا ہے جو جاہل ہے، ناواقف ہے، اس کو کیا پتا کہ پیشانی کی رونق کیا ہوتی ہے، چہرے کا حسن کیا ہوتا ہے۔ جناب یہ دانا آدمی جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ مقام آل بیت کو بھی نادان نہیں جانتے، بے خبر نہیں جانتے، ناواقف نہیں جانتے، اور جو دانا ہیں ان کا سالار کہتا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بے خبری کی زندگی ناسور ہے۔ بے خبری کے ماحول سے نکلیں۔ قسم تمہیں تمہارے ایمان کی، وقت ضائع نہ کرو۔ چہروں والوں سے کیوں الجھتے ہو؟ چہروں والوں سے کیوں الجھتے ہو؟ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یہ اصحاب الوجوہ کون ہیں؟ یہ روشن چہروں والے کون ہیں؟ جعفر صادق نے فرمایا ہم ہیں روشن چہروں والے، ہم ہیں روشن چہروں والے، ہم ہیں روشن چہروں والے۔ نظر الی وجہ علی عبادہ ونحن وجوہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، یعنی خدا دیکھنے میں نہیں آتا۔ تم ہمیں دیکھ لو، جس کی نظر ہم پر پڑ گئی ہماری نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی، جس کی نظر ادھر پڑ گئی اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ نحن وجوہ اللہ۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ یہاں بے خبر ہونے کے معنوں میں جہالت لفظ استعمال ہوا۔ میں اب دوسری عصری جہالت سے پردہ ہٹانا چاہوں گا اور ہمدردی کے ساتھ پردہ ہٹانا چاہوں گا۔ میرے دوستو، دنیا بے خبر ہے، ان کو اسلام کی عظمتوں سے ابھی ہم نے روشناس نہیں کرایا ہے۔ ہم کیا دین کی خدمت کرتے ہیں فیس بک پر؟ ابھی اربوں لوگ زمین پر اسلام کی عظمت جاننے سے وہ بے بہرہ ہیں، ان کو معلوم نہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ہاں، جس زمانے میں امتحان دے رہا تھا ایم اے عربک کا، الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ ہوں، عربک کا 3 سبجیکٹس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو اس زمانے میں مجھے ایک شخص ساتھ امتحان دینے والا، اس کے لفظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ٹیل می دا جینٹل مین ہو از بریڈ ایٹ مدینہ۔ مجھے اس عظیم آدمی کا نام ذرا بتائیں جس کی تدفین مدینہ میں ہوئی ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے اور کہاں ان کا روضہ ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا عالم یہ ہے تو اربوں انسان جو بے خبری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں کائنات میں، ان تک اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا اور سلیقے سے وہ پیغام کون پہنچائے گا؟ کہتے ہیں کہ آزمودہ کو آزماؤ،
نا آزمودہ کو نہ آزماؤ کہ ان کو پیغام کون پہنچائے گا. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے اسی کا کوئی پتر کام آئے گا. اور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، سید آل یمنی، سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ تعالی، اور اسی طرح سید جلال الدین تبریزی، ان لوگوں نے دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا اور علم کی لائٹ عام کی. تو قرآن کہتا ہے کہ جہالت کو دنیا سے ختم کرو، اور یہ ختم کرنے کے لیے مدد لو حضور کی آل سے، حضور کے خون کے تقدس سے مدد لو. یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے میں قرآن حکیم کے اگلے مقام کی طرف بڑھوں. اللہ اکبر. سورہ فرقان. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جس وقت جاہل آدمی تم سے مخاطب ہو، روبرو ہو، میرے ساتھ مناظرہ کر لے، میرے ساتھ یہ کر لو، اس کی اصل جاہل ہو، اور جہالت اور جاہلیت اس کے اندر گھسی ہوئی ہو، اور وہ آدمی تنگ کرے آپ کو. تو رب کریم نے کہا کہ جس وقت جاہل کوئی متھے لگے تو آگے سے کہہ دو قالوا سلاما، قالوا سلاما. اور میاں جا اپنا راستہ لے، ہمارا وقت کیوں ضائع کرتا ہے. اللہ اکبر. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اچھا، یہاں جہالت سلامتی کی ضد میں استعمال ہوئی ہے، یہاں عدم علم مراد نہیں. یہاں اس آیت میں بے خبری جہالت کے لیے نہیں استعمال ہوئی. اصل میں جھگڑا کرنا، فساد کرنا، دشمنیاں پالنا، یہ جہالت ہے. جھگڑے کرنا، فساد پالنا، یہ جناب علی سورہ فرقان نے کہا کہ یہ جہالت ہے. اور جو اس کے مقابلے میں سلام لفظ ہے، اس سے مراد ہے سکون نفسی، تواضع، وقار نفسی، اور اعمال کی اہمیت کا احساس، اور نسلی امتیازات کی گنگا میں نہ بہنا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا. معاف کریے، اگر آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، تو میں عرض کر دوں. 1 منٹ میں فیصلہ کر کے بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق سکون نفسی اور تواضع کے آسمان پر تھے. جب وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے یہ نہ کہا کہ میرے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر کو خلیفہ بنا لو. وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس بات اور اسلام سے آپس میں کوئی اس کا جوڑ نہیں. حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن عمر کا نام نہ لیا. انہوں نے کہا مسلمان باہمی مشورے سے فیصلہ کر لیں. حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے بعد کسی اپنے بیٹے کو، حالانکہ ان کے بیٹے نیک بھی تھے، صحابی بھی تھے اور بلند خصلت تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کا نام نہ لیا. جناب حضرت علی سے جس وقت پوچھا گیا کہ آپ کے بعد حسن المجتبی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، مجھے ذکر کرنے دو، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، میرے بعد خود فیصلہ کرنا کہ میرے بعد کون آئے گا، حضرت حسن سے کون نیک ہوگا، اور جس کی گردن پر سینکڑوں مرتبہ رحمت عالم علیہ السلام نے بوسے دیے ہوں. بس میں
الفاظ کے سفینے کو ادھر ہی روکتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ یزید آیا کیسے اور خلافت راشدہ ختم کیسے ہوئی اور نظام مصطفیٰ اجڑا کیسے اور جہالتیں امت مسلمہ کا مقدر کیسے بنی۔ مجھے قاسم کی شہادت بتا رہی ہے، مجھے علی اکبر کا خون بتا رہا ہے، مجھے زینب کی آواز بتا رہی ہے، مجھے عباس علم بردار کی قربانیاں یہ حکایت کر رہی ہیں، مجھے سید الشہداء امام علی مقام کی قربانیاں آواز دے کے کہہ رہی ہیں کہ ہماری شہادتیں نفس کی لالچ کے لیے نہیں تھیں، ہماری شہادتیں قرآن اور قرآن کے نظام کا پرچم بلند کرنے کے لیے تھیں۔ علی وقار دوستو، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو کہا ضرورت ہے انسانی قافلوں کی کہ اسلام کو اپنائیں، اور وہ جب بھی اسلام کو ڈھونڈیں گے انہیں حسن المجتبیٰ کے چہرے سے ملے گا، انہیں حسین کی شہادتوں سے ملے گا، ان کے علی کے علی 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 ہونے سے ملے گا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ اس نظام کا حصہ ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کو بیچ میں سے نکال لو یا ازواج مطہرات کو بیچ میں سے نکال لو، مجھے کتاب النکاح مکمل کر کے بتاؤ، مجھے کتاب الطلاق مکمل کر کے بتاؤ، مجھے اسلام کے اصول اور ضوابط کی تاریخ مکمل کر کے بتاؤ۔ اعلی حضرت 50 علوم کے دھنی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ قول نہ کروں تو دنیا کہیں اجڑ نہ جائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے میں ایک اور مقام قرآن مجید سے آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور اس میں بھی آپ جہالت کی ظلمت کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرو، قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، موسیٰ ہم سے ٹھٹھے کرتے ہیں۔ آپ آگے سے انہوں نے کہا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا یہ ٹھٹھے کرنا، مذاق کرنا، احکام کو مذاق بنا لینا، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں تو پیغمبر ہوں، میں تو رسول ہوں، رسول جو ہے وہ ٹھٹھے نہیں کرتا، وہ احکام الہیہ کو نیگلیکٹ نہیں کرتا۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھٹھا کرنا اور تانے دینا اور سٹھنیاں دینا اور مذاق اڑانا اور پھپتیاں کسنا اور گالی گلوچ کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ علی المرتضیٰ کو دیکھو، حسن المجتبیٰ کو دیکھو، اللہ نے زبان وہ دی ہے جو کوثر اور سلسبیل سے دھلی ہوئی ہے، تو کوثر اور سلسبیل سے دھلی ہوئی ہے۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ احکام الہیہ کے ساتھ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور یہ جہالت کبریٰ ہے، یہ جہالت کبریٰ ہے۔ آج تیسری عصری جہالت کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ مسلمانوں، جس طرح اسلام کے ساتھ ٹھٹھے کیے جاتے ہیں، کبھی ینگ عورتیں سڑکوں پر لا کر ان سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں کوئی اداکار بٹھا دیے جاتے ہیں وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں مغرب کی دنیا سے پیسے اڑتے ہوئے آتے ہیں، جس سین میں جا کے لگتے ہیں اس کا ضمیر ہی بدل جاتا ہے، اس کی صبح بولی بدل جاتی ہے اور اس کی تحریر ہی بدل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ مذاق اڑانا
یہ شاعر الہیہ کی توہین کرنا یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے لفظ سن سکتے ہیں تو مولا علی کو اور حسنین کریمین کو جو سب و شتم کیا گیا، میں نے کب کہا ہے کس نے کیا، لیکن تاریخ سے آواز غور سے سنیں۔ کون ہے مذاق مولا علی کے ساتھ کرنے والا؟ کون ہے آل بیت اطہار کے ساتھ ٹھٹھے کرنے والا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اگر کل نہیں تو آج کے ایکٹر دیکھ لیں، آج کے اداکار دیکھ لیں، کس کی زبان پر گند ہے، کس کی زبان ڈرٹی ہے۔ اور شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑاتی ہے۔ معاف کیجئے، بس آیت کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حضور کے راستے میں چھلکے کون پھینکتا تھا؟ حضور کے راستے میں کانٹے کون، سیج کون بچھاتا تھا؟ حسین پاک کو شہید کس نے کیا؟ حسن المجتبیٰ کو زہر کیسے ملا؟ انصاف کرو، اپنی عاقبت پر رحم کرو، ظلم کے ساتھی نہ بنو۔ ظلم پھسلنا ہے، قیامت کے دن پل سے رات سے پھسل جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ پھسلو نہ تو محمدی قافلے میں آ جاؤ۔ مصطفیٰ کا ہر شہزادہ اللہ نے اس کو طاقت دیا، جس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو جنت تک پہنچا دے۔ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اچھا، میں وقت میری گفتگو کا تکمیل پذیر ہوا۔ ARY کی تقریر یہ رہی اور سوشل میڈیا کی تقریر اب وہ رہی۔ قرآن مجید کا ایک اور محل